حدیث پاک میں ہے، فرمایا قیامت کے دن جس کو جنت ملے گی وہ بھی افسوس کرے گا، جس کو نہیں ملے گی اس کو بھی افسوس ہوگا۔ آپ یہ مت سوچئے گا کہ جنت والے بڑے مزے سے ہوں گے، چلو بھائی مزہ ہو گیا بھائی، واہ 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 واہ، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو جنت میں جائے گا اس کو بھی افسوس ہوگا، اور جو جہنم میں جائے گا اس کو بھی افسوس ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ میرے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو جنت میں جائے گا، جنت کے درجات پائے گا، جنت کی نعمتیں پائے گا، جنت کے مقامات پائے گا، اور اللہ کی بارگاہ سے وہ جو وقت ایسے گزار دیا ہوگا وہ نعمتیں نہیں ملیں گی، جو ایسے بیٹھ کر کے گزار دیا وہ نعمتیں نہیں ملیں گی۔ وہ کہے گا کاش کہ یہ وقت میں نے ایسے نہ گزارا ہوتا، آج یہ نعمتیں بھی سمیٹ لیتا، آج یہ برکتیں بھی سمیٹ لیتا۔ اور میرے حبیب نے فرمایا جو جہنم میں جائے گا وہ بھی اپنے وقت پر افسوس کرے گا، اپنے ٹائم پر افسوس کرے گا، اپنے گزرے اوقات اور لمحات پر افسوس کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، موقع ہے، اس میں بیٹھنا ہمارا دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہے۔ نمبر 2، آپ کہیں بھی بیٹھیں گے چپ رہیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور باتیں جو کریں گے الحفیظ والامان، جو ہم بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں الحفیظ والامان، چپ رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو باتیں ہم نے کرنی ہے وہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے رہی۔ تو میرے بھائی اس سے یہاں بہتر نہیں ہے کہ چلو چپ رہیں، چپ رہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایسی محافل میں چپ رہنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے، اور باہر کی محافل میں چپ رہنا اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ایسی محافل میں چپ رہنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جملے کو سن کر اور قرآن پاک کی آیات کو سن کر خوش ہو کر کے سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، سبحان اللہ العظیم کہہ دیتا ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہہ دیتا ہے، اللہ جنت میں اس کے عوض ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جی۔ چلیں صاحب، ایک اور بھی محفل میں، آپ کی جتنے بھی محافل ہیں، چپ رہنا نقصان دہ یا پھر ایمان کی حفاظت ہے، یہاں وقت کا ضیاع ہے۔ مگر آئیے صاحب، کچھ محافل ایسی ہوتی ہیں، کچھ مجالس ایسی ہوتی ہیں، اور اس میں سے یہ مجلس بھی ہے جس میں چلیں صاحب آپ نے سبحان اللہ بول دیا تب بھی بخشے جائیں گے، اور چپ رہے تب بھی بخشے جائیں گے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، فرشتے، اور وہ کیا ہے؟ وہ زمین پر گھومتے ہیں، زمین پر چکر لگاتے ہیں۔ کس لیے؟ کسی محفل میں جانا ہے، کسی نشست میں جانا ہے، کسی پروگرام میں جانا ہے۔ فرمایا فرشتے خدا کی بارگاہ کہ وہ جو سیاحین فرشتے ہیں وہ محافل ڈھونڈتے ہیں، جب یہاں پہنچتے ہیں کسی محفل میں تو وہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں تعال تعال، کہتے ہیں آئیے آئیے، اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں آسمان سے زمین پر اتارا تھا اس مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ محافل ہیں، فرشتے ڈھونڈتے نکلتے ہیں، آسمان سے فرشتے اللہ اتارتا ہے کہ وہ محافل ڈھونڈو جس میں میرا ذکر ہو، وہ محافل ڈھونڈو جس میں میرے یار کا ذکر ہو، وہ محافل ڈھونڈو جس میں تلاوت قرآن کی بات ہو، وہ محافل ڈھونڈو جہاں پر ذکر حبیب اور ذکر مصطفیٰ
مصطفیٰ ہو. فرمایا جب وہ فرشتے ڈھونڈ لیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایک دوسروں کو بلاتے ہیں, تعال تعال تشریف لائیے, ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. میرے حبیب علیہ السلام و تسلیم کا اگلا جملہ بڑا قابل توجہ ہے. فرمایا جب فرشتے آ جاتے ہیں, حفت علیہم الملائکہ, فرمایا جیسے یہ چار دیواری تمہیں اپنے احاطہ میں لے کر کے تم اس احاطہ میں موجود ہو, اللہ کے فرشتے بھی تمہیں اپنے احاطہ میں میرے حصار میں لے لیتے ہیں. ہماری ڈیوٹی پر فرشتے مامور ہیں, ہماری ڈیوٹی پر فرشتے مامور ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے 13ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ایسے نہیں سمجھو. اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ہماری حفاظت کے لیے بھی اور ہماری نگہبانی کے لیے بھی ہمارے الفاظ کلمات کو ہمارے اللہ تبارک و تعالی نے پورے ہماری جو دن بھر کی رننگ ہے, دن بھر کی مصروفیات ہیں, یہ صبح کو بھی لکھی جاتی ہے, شام کو بھی لکھی جاتی. ایسا نہیں ہے کہ صاحب ہمیں تو نہیں پتا, مگر آئیے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے حبیب نے فرمایا جب فرشتے آ جاتے ہیں, اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے. میرے حبیب فرمایا حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ غاشیت علیہم الرحمہ, فرمایا فرشتے اس محفل کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں, اور فرمایا جس طرح موسم کی موسلا دھار بارش برستی ہے, اللہ کی رحمتیں ویسے برستی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے. اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب اس محفل میں کوئی آ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آ جاتے ہیں, اور فرشتے جب یہاں آ جاتے ہیں, فرمایا نزلت علیہم السکینہ, اللہ تبارک و تعالیٰ بے چین دلوں کے لیے وہاں پر قرار اتار دیتا ہے, بے سکون دلوں کے لیے وہاں پر سکون اتار دیتا ہے. یہ ایسی محفل نہیں ہے کہ علماء حضرات آئے ہوئے ہیں بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ تو ایک ایکسٹرا فیض ہے بھائی, یہ تو ایکسٹرا فیض ہے, یہ ایکسٹرا فیضان ہے, اضافی فیضان ہے. اصل فیضان تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگلا ایک جملہ ہے مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ حفت علیہم الملائکہ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے, غاشیت علیہم الرحمہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, نزلت علیہم السکینہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, فرمایا کچھ فرشتے وہیں رہتے ہیں, کچھ فرشتے خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو, کہاں گئے تھے, حالانکہ اللہ کو پتا ہے. اللہ کو بولا کریں, اللہ کو. اچھا ایک اور بات ہے بڑی قابل غور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار اپنا عقیدہ تو کم از کم ٹھیک کر لو, تمہارے عقیدے میں گڑبڑ ہے. میں بڑا پریشان ہو گیا بھائی, ہمارے عقیدے میں کہاں سے گڑبڑ ہو گئی ہے؟ کہنے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے ہیں, وہ بات جانتے ہیں, وہ بات جانتے ہیں. اگر جانتے ہوتے تو بار بار پوچھتے کیوں؟ جانتے ہوتے تو بار بار پوچھتے کیوں؟ اچھا آپ کو پتا ہے یہ پوچھنا لا علمی کے دلیل نہیں ہوتا, یہ بھی یاد رکھیے گا. صبح صبح ہم بچے کو بھیجتے ہیں, صبح صبح استاد جی پوچھتے ہیں پڑھ بیٹا یہ کیا ہے, بچہ گھر آ کر کے اماں ابا کو شکایت لگے بھائی میں تو نہیں پڑھنے والا, استاد جی کو تو خود نہیں پتا یہ کیا ہے. میں نہیں جانا بھائی, استاد جی کو خود نہیں پتا, یہ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا, استاد جی کو خود نہیں پتا. او میرے بھائی پوچھ لینا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا, پوچھ لینا بے علمی کی دلیل
نہیں ہوتا، پوچھ لینا نہ جاننے کی دلیل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی 3 آیاتیں ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا، نبی بنا کر کے بھیجا، نبوت کا صحرا سجا کر کے بھیجا اور نبوت کا تاج عطا کر کے بھیجا۔ اللہ نے ان کو جو ہے کتاب عطا فرمائی جو کہ تورات کے نام سے کتاب تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عصا شریف بھی عطا فرمایا تھا، عصا شریف بھی عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا، اللہ کو پتا تھا یہ پیغمبر ہے۔ اللہ نے لاٹھی شریف عصا شریف دے کر کے بھیجا، اللہ کو پتا تھا یہ لاٹھی بھی میں نے دی ہے، نبوت بھی میں نے دی ہے۔ 16واں پارہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر کے تشریف لائے، اللہ کی طرف سے تاج نبوت سجا کر کے بھیجا گیا، عصا شریف دے کر کے بھیجا گیا۔ اللہ پیغمبر سے پوچھتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے کلیم بتا تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا رب کو پتا نہیں تھا کہ عصا بھی میں نے دیا ہے اور یہ نبوت کی بھی دلیل ہے؟ آپ اگر یہ کہیں پوچھ لینا لا علمی کی دلیل ہے، پوچھ لینا لا علمی کی دلیل ہے، اللہ نے تو عصا شریف دیا تھا، اللہ نے نبوت کا تاج عطا فرمایا تھا، پھر اللہ نے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ بتا تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو صاحب پوچھ لینا لا علمی کی دلیل ہے۔ دوسرا جملہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، قرآن پاک میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اذا الشمس کورت، سورۃ التکویر میں ہے کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اعتراض تھا کہ نبی اگر جانتا ہوتا تو پوچھتا کیوں تھا؟ نبی کو پتا ہوتا تو پوچھتا کیوں تھا؟ نبی کو علم ہوتا تو معاذ اللہ سوال کیوں کر رہا تھا؟ اللہ کے بندے، جیسے رب نے کسی سے پوچھا، میں اگر کسی سے پوچھوں رب کو تو پتا تھا نا، پھر رب کیوں پوچھ رہا ہے؟ مجھے مولوی صاحب جواب دیں گے حضرت کوئی نہ کوئی راز ہوگا، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ کے بندے، جب مصطفیٰ بھی کسی سے پوچھتا ہے تو کوئی نہ کوئی راز ہوگا، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ لا علمی کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ۔ موعودہ کہتے ہیں اس لڑکی کو جو زندہ درگور کر دی گئی ہو۔ کس لڑکی کو؟ جو زندہ درگور کر دی گئی ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دور میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے بیٹیوں کو زندہ دور کرنے کا موقع چھوڑ دیا ہے۔ ارے جائیداد اس کی کھا جاتے ہیں، وراثت میں سے حصہ اس کو نہیں دیتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر اس کو شمار کرتے ہیں بچیوں کے، پھر بھی بڑے خیر خواہ۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں جی، بڑے منحوس قسم کے لوگ تھے یار، بچیوں کے ساتھ اتنی زیادتی، اور بچیوں کو مار دینا بھی زیادتی ہے، اور بچیوں کا حق نہ دینا یہ بھی اس سے بڑا ظلم ہے۔ یہ ہم سے کوئی نہ پوچھ کہے بھائی، نہیں بھائی، بڑے ہم سادے لوگ ہیں، بڑے سادے لوگ ہیں، سادہ جواب دیتے ہیں۔ بٹیا آپ بھول جاؤ، وراثت کو بھول جاؤ۔ کیوں بھول جاؤ جی؟ اس لیے بیٹا ہم نے آپ کی شادی پر اتنا آپ کو جو ہے وہ مال دیا تھا، جہیز دیا تھا، اتنا پیسہ خرچ ہوا تھا نا۔ زبردست بدلیل ہے یار۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا بچہ اور بچی جوان ہونے تک جو ہے نا، جوان ہونے تک، پڑھنے تک 3 حصے زیادہ بیٹا خرچ کرتا ہے۔ اسکول کے خرچے اس کے زیادہ، باہر کے پنگے اس کے زیادہ، گاڑی کا خرچہ اس کا زیادہ، باقی نہیں 3 حصے زیادہ خرچ ہوتا ہے، وہ حقدار ہے۔ نہیں جی ہم تو نہیں بھائی، بڑے گندے لوگ تھے بھائی، زمانہ جہلیت تھا،
अनपढ़ लोग थे, जमाने जालियत था, अंधेरे में जिंदगी गुजारने वाले, तारीकियों में भटकने वाले। हम तो रोशनी के दौर में आ गए, मॉडर्न दौर है, जदीद दौर है। अल्लाह के बंदे, मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया दुनिया में जिसने अपने विरासत का हिस्सा मारा, अपने वारिस की विरासत का हिस्सा मारा, कयामत के दिन अल्लाह उसको जन्नत में से हिस्सा अता नहीं करेगा। बच्चियों का हक मार जाए, बेटियों का हक मार जाए, बीवियों का हक मार जाए, खवातीन का हक मार जाए, लड़कियों का हक मार जाए, जन्नत के ठेकेदार भी हम बन करके जाएंगे। व इदल मऊदतु सुइलत। मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही यार? हाँ, ये बात जरा याद रख, माजरत कीजिए। हाँ जी, माजरत है ना जी। अब हमें अपना खाया हुआ कोई याद दिलाए तो फिर बुरा लगता है, माजरत के साथ। खाया हुआ कोई याद दिलाए तो बुरा तो लगता है ना जी। हाँ, बुरा को नहीं, माजरत के साथ अच्छी बात है, मेरे साथी हो, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो। वरना अपना खाया हुआ जो है ना अल्लाह साहब, वो बुरा लगता है। अबे यार, खिलाया था, आज देता रहा है फिर है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम। और एक बात याद रखना, मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताऊं, हुजूर नबी जो काम करे, नबी जो काम करे, खुदा की कसम कायनात में उससे अफजल कोई काम नहीं होता। नबी जो काम करे कायनात में उससे अफजल कोई काम नहीं होता। अल्लाह के हबीब, हमारे आका, हमारे मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया है वो ये किया है, बच्चियों को पाला है, बच्चियों की परवरिश की है, बच्चियों की देखभाल की है, बच्चियों की निगहबानी की है, बच्चियों को पढ़ाया है, बच्चियों को इज्जत दी है। अरे मेरे मुस्तफा, जब हजरत खातून जन्नत आती थी और जो खड़े होते थे, बताओ तो सही बेटी का और उनका कितना मकाम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत। जब बेटी आती थी, हम तो जब बेटी आती थी हुजूर खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। अल्लाह अकबर। बताओ तो सही, इससे बड़ा बेटियों को और क्या मकाम चाहिए? अगर आप हमारे यहाँ एक नया सिलसिला चल पड़ा है, हमें जी शाना बशाना चलना है, हमें तो नहीं मर्द के साथ कांधा लगा लगा करके चलना है। हाँ, मर्द के साथ कांधा लगाना है तो भाई मौजूद है, मर्द के साथ कांधा लगाना है तो आपा मौजूद है, मर्द के साथ कांधा लगाना है तो तुम्हारे महारे मौजूद है। तुम्हें किसने कहा है कि तुम जहन्नम में छलांग लगाओ? सुभान अल्लाह। किसने? शरीयत ने मना किया है कि बेटी जो है वो बाप का सहारा ना बने। मना किया है शरीयत ने। शरीयत ने मना किया है कि बेटी भाई का सहारा ना बने। शरीयत ने मना किया है कि बेटी अपनी महारिम का सहारा ना बने। मना किया है। किसने मना किया है यार? हाँ, मैं कह रहा था कि वो जमाना भी गुजरा है। वइज़ल मऊदतु सुइलत, जब औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अल्लाह के फजल व करम से हमारे यहां तो ये नहीं होता, मगर आपको पता है बेटा पैदा हो जाए 10 खानदानों को पता होता है, बड़ी खुशियां हो रही हैं, अल्लाह की नेमत मिल गई है। बेटा पैदा हो जाए पूरे खानदान में धूमें होती हैं, और बच्ची पैदा हो जाए 5-5, 10 साल के बाद पता चलता है इस घर में भी बेटी पैदा हुई है। जालिमों, बचाया हमने क्या? बचाया हमने क्या? और सुनो मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मैं उन माओं को, उन बेटियों को और उन बहनों को और उन अपनी बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो अपनी बेटियों को इज्जत देते हैं, भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं, और वालिदैन को जो अपनी औलाद में से बच्चियों को जो है
وہ اس کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب نے فرمایا اوے تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو تمہیں اپنے مبارکباد پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جس گھر میں بچی پیدا ہو اللہ فرشتوں کو مارتا ہے وہ مبارکباد پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ تو بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی حضور پوچھ لیں تو لا علمی کی دلیل ہے، لا علمی کی دلیل ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، جو مردہ زندہ درگور بچیاں قبر میں اتار دی گئی تھی نا، قیامت کے دن رب اٹھائے گا، اللہ اٹھائے گا ان کو، قبر سے نکالے گا، اور رب کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، رب پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور بچیاں بتاؤ تو صحیح تمہیں کس گناہ کی وجہ سے تمہیں مارا گیا تھا۔ حالانکہ رب کو پتہ ہے ان کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ رب پوچھ رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تمہیں مارا گیا تھا، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے ان کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ تو غریب لاچار تھی، وہ قبر میں اتار دی گئی، اور اللہ پوچھ رہا ہے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا، اللہ کو پتہ ہے تب بھی پوچھ رہا ہے، اگر مصطفیٰ کو پتہ بھی ہو تب بھی پوچھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری خطبہ دے رہے تھے، آخری، پتہ ہے حضور نے آخری خطبہ جو دیا تھا نا، وہ دن کون سا تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ کیا تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ آخری جو خطبہ دیا تھا کیا تھا؟ وہ مہینہ ذو الحجہ تھا۔ دن کون سا تھا؟ جمعہ کا۔ مہینہ کون سا تھا؟ ذو الحجہ۔ تاریخ کون سی تھی؟ وہ تاریخ جو ہے وہ 9 ذو الحجہ تھی۔ کیا تھی؟ 9 ذو الحجہ تھی۔ 9 ذو الحجہ جمعہ کا دن، اور میدان کون سا تھا؟ میدان عرفات۔ میدان عرفات۔ حضور کس حالت میں تھے؟ احرام کی حالت میں۔ کس حالت میں تھے؟ اٹھائیے بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب خطبہ شروع کیا نا، خطبہ آپ نے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ کیا پوچھا تھا؟ جو خطبہ دے رہا تھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ کون سا دن ہے؟ جو میرے آقا خطبہ دے رہے تھے ان کو پتہ نہیں تھا؟ مگر کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، وہ صحابی تھے، وہ دوسری پارٹی کے نہیں تھے، وہ صحابی تھے، وہ سمجھ گئے اس میں راز ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ یا رسول اللہ آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، نا میرے حبیب نے پوچھا بتاؤ مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے، میدان کون سا ہے، وقت کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، یہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ عقلوں کے علاج کراؤ مولویوں، عقلوں کے علاج کراؤ۔ کوئی بات مصطفیٰ پوچھ لے تو لا علمی کے فتوے نہ جڑو۔ صحابہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب صحابہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مصطفیٰ کو پتہ نہیں ہے، کہتے مصطفیٰ بھی اچھا جانتا ہے، اللہ بھی اچھا۔ عالم کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ آپ پہلے بھی جانتے ہیں، آج تو مزید اچھا جانتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، اس میں تفضیل کا معنی یہ ہے اللہ و رسولہ عالم۔ اب سوال میرا یہ ہے، مصطفیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ آج جو ہے وہ ذو الحجہ کا دن ہے، مصطفیٰ کو خبر نہیں تھی کہ میدان عرفات ہے، مصطفیٰ کو علم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، اور پھر
مصطفیٰ نے کیوں پوچھا؟ ارے اللہ والے حکمت بتاتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری خطبہ دے رہے تھے، اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، مصطفیٰ کو یہ پتہ نہیں رہا اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو عالم استغراق میں تھے۔ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور تشریف فرماتے تو میں حضور کے سامنے آئی تو حضور نے مجھ سے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ حضور کو پتہ نہیں تھا کون ہے۔ یار آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ میری بات کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور جب کو پوچھتے ہیں تو لا علمی نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں حضور کے سامنے آئی، حضور نے میری طرف دیکھ کر سوال کیا من انتے، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا انا عائشہ تو یا رسول اللہ، میں عائشہ صدیقہ ہوں۔ حضور نے فرمایا من عائشہ تو، عائشہ کون ہوتی ہے؟ عائشہ کون ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تھوڑی سی گھبرا گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو سہارا دے کر کے کہا ہے بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی ہے۔ میرے حبیب نے پھر دہرایا من ہوا ابو بکر، یہ ابو بکر کون ہوتا ہے؟ فرماتی ہے میں گھبرا گئی، میں نے پھر اپنے آپ کو تسلی دے کر کے جواب دی یا رسول اللہ ہوا ابن ابی قحافہ، ابی قحافہ کا بیٹا ہے۔ میرے حبیب نے پھر سوال کر لیا من ہوا ابی قحافہ، ابی قحافہ کون ہے؟ میں ڈر کر کے بھاگتی ہوئی گھر میں اور کمرے میں چلی گئی۔ یہ تو سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، 4 مرتبہ سوال دہرایا، میں چوتھے سوال میں گھر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد سنیے بڑی قابل غور بات ہے، کچھ دیر کے بعد میں آئی نا، حضور مسکرا رہے تھے۔ یار سبحان اللہ بول دو، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ میرے امام نے شعر نہیں لکھا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، ارے اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں دھکے کھاتے ہوئے قبیلہ بنی سعد سے آئی، میری سواری جو ہے وہ لنگڑی تھی، میری سواری نہیں چل رہی تھی، میں گھر گھر مکے کی گلیوں میں دھکے کھا رہی ہوں، بس مصطفیٰ کا چہرہ تکا، مصطفیٰ مسکرائے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں واپس آئی تو حضور مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر، کائنات نہیں مسکرائے جب مصطفیٰ مسکرائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بخاری میں پتہ ہے کیا، پتہ نہیں لوگ پتہ نہیں بخاری پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، یہ مجھے نہیں پتا، مگر جو بخاری ہمارے ہاں ملتی ہے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس میں کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے، فرماتے ہیں جب حضور بیٹھے ہوتے تھے حضور مسکراتے تھے، یا یتکلمو حضور کلام کرتے تھے، یتلعلعو حضور کے آنکھ دانتوں سے نکلنے والا نور زمین یہ دیوار در دیوار پر جھولتا نظر آتا تھا۔ لائٹ کو کبھی دیکھیے، لائٹ یوں کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں اور دیواروں کے اوپر اس کے روشنی نظر آتی ہے، مصطفیٰ یہاں مسکراتے تھے، در و دیوار نور علی نور ہو جاتے تھے۔ یہ در و دیوار کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ بھی مولویوں نے شاید پڑھا ہی نہیں ہے، بخاری میں تو اتنا ہے یتلعلعو وہ در و دیوار روشن ہو جاتے تھے، اور ابن ماجہ اور ترمذی میں یہ ہے صحابہ فرماتے ہیں بڑے دیر کے بعد مصطفیٰ جب مدینہ تشریف لائے فرمایا سارا مدینہ تو نورا، پورے کا پورا مدینہ نور میں نہا گیا تھا۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، پورے کا پورا مدینہ نور علی نور ہو گیا تھا، نور علی نور۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا یار، کتابوں میں لکھا ہوا۔ تو میں پتہ ہی کیا بتا رہا تھا،
नबी मुकरम सल्लल्लाहु नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है आप सही फरमा रहे हैं, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, सहाबा बताओ दिन कौन सा है, वक्त कौन सा है, आज महीना कौन सा है, पल कौन सा है। तो मैं बता रहा था हजरत आयशा सिद्दीका, ठीक है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाई तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे। हुजूर ने पूछा, हजरत आयशा सिद्दीका ने पूछा, नहीं हुजूर ने पूछा, आयशा सिद्दीका ये बता कुछ देर पहले आई थी, कुछ देर? फरमाया या रसूल अल्लाह मैं आई जरूर थी, मगर आपने जो सवाल किए वो तो मेरी जान निकाल गए, वो तो मेरी जान निकाल गए। ये कौन सा सवाल? मन ऐशा, तो ऐशा कौन है? अब मेरे हबीब ने जो जुमला कहा वो सुनिए, अगला एक इसका जवाब है, अभी मैं अपने जवाब एतराज का जवाब दे रहा हूं, वो सुनिए। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, आयशा बाज मर्तबा ऐसा होता है मैं यहीं पर होता हूँ, धरती में होता हूँ, आपके सामने होता हूँ, मदीना की सरजमी पर होता हूँ, मक्का की सरजमी पर होता हूँ, मैं यहीं पर होता हूँ। अल्लाह मुझे उस दर्जे पर पहुंचा देता है, मुझे पता ही नहीं चलता मेरे सामने आयशा है या कोई और है। मेरे सामने आयशा है या कोई और है। एक साहब कहने के यार तुम कहते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं। अरे सब कुछ जानते थे तो ये बताओ, हजरत हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब मिअराज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे ना, तो पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत पैगंबरों से मुलाकात हुई। जब पैगंबरों से मुलाकात होती थी हुजूर पूछते थे मन हाजा, जरा जिब्रील बताना ये कौन है, जिब्रील बताना। तुम कहते हो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं, आदम सामने खड़ा हुआ है, पैगंबर सामने खड़े हुए हैं, मन हाजा नबी फिर पूछ रहे, इब्राहिम सामने हुजूर पूछ रहे मन हाजा, कलीम सामने है महबूब पूछ रहे मन हाजा है, अल्लाह के पैगंबर सामने है नबी पूछ रहे मन हाजा। अगर जानते होते तो क्यों पूछते? और मैंने कहा जब मदीना में होते थे ना, अल्लाह के अनवार और तजल्लियात में जब खो जाते थे ना, और जब मैदान के और अरफात के मैदान में होते थे ना, और अल्लाह के अनवार और तजल्लियात में खो जाते थे ना, तो उनको तो पता ही नहीं चलता था। और जो अर्श की सैर के लिए जा रहा हो, अल्लाह के अनवार और तजल्लियात का क्या आलम होगा। अगर मुस्तफा पूछ ले तो मुस्तफा की ला इल्मी साबित नहीं, ला इल्मी साबित नहीं होती। तो मैं पता है आपको बता रहा था, बात पता है भी चला रही है, बात यहां से चली थी। वो फिरिश्ते खुदा की बारगाह में पहुंचते हैं, अल्लाह ताला पूछता है कहां गए थे, अल्लाह को पता है, अल्लाह को। तो ये पूछना ला इल्मी की दलील नहीं होता। मैंने आपको कुरान से हदीस से इसके सबूत दिए हैं कि पूछना ला इल्मी की नहीं होता। बस इतना है। अगली बात सुनिए, सहाबा फिरिश्ते फरमाते हैं या अल्लाह आज हम गए थे, फला धरती पर गए, फला कायनात में गए, कायनात के फला कोने पर गए, फला जमीन पर गए, फला जगह पर गए, लोग तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे, तिलावत कुरान चल रही थी और जिक्र मुस्तफा चल रहा था, नाते मुस्तफा चल रही थी। अल्लाह ताला पूछता है ये बताओ जब मेरा जिक्र हो रहा था, मेरे यार का जिक्र हो रहा था, जुल्फे व दुहा का, जुल्फे व लैल का जिक्र हो रहा था, चेहरा व दुहा का जिक्र हो रहा था, अलम नशरह के सीने का जिक्र हो रहा था, यासीन के दंदान का जिक्र हो रहा था। मुझे बताओ तो सही मेरे बंदे क्या मांग रहे थे। फरमाया या अल्लाह तेरे महबूब का नाम लेकर के जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह फरमाता है गवाह हो जाओ मैंने इन्हें जन्नत नसीब कर दी है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही हदीस है। ये बाद में कोई ये ना कहते मेरे जईफ थी, ये जईफ नहीं है, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। हाँ, बाद में कोई ये ना जईफ थी, हाँ सही हदीस है, सही हदीस है। अगला जुमला बड़ा तवज्जो तलब है। अल्लाह पूछता है फिरिश्तों और क्या कह रहे थे, अल्लाह अकबर, और क्या कह रहे थे।
اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ یہ کہہ رہے تھے تیرا نام بھی ہو رہا تھا، تیرے محبوب کا ذکر بھی ہو رہا تھا، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی تھی اور ولیوں کا ذکر بھی ہو رہا تھا، اور اس کے بعد یہ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے بچا لیا ہے۔ چلتا ہوں، 2 آیاتیں پڑھی ہیں، میں اس کا آخر حدیث کا جملہ سماعت فرمائیے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور آخری جملہ ہے۔ میرا ایک دعویٰ تھا، اس دعوے پر دلیل میں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرا دعویٰ یہ تھا کہ یہ وہ محفل ہے، کچھ بولیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، نہیں بولیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، یہ میں نے دعویٰ کیا تھا، یہ میرا دعویٰ تھا، اس پر میں دلیل دے کر کے اپنا بات ختم کرتا ہوں۔ آئیے صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، حضربیب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اچھا اور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایسا ہے کہ جان محمد نے یا محمد جان نے کیا کیا تھا، کچھ لوگوں کو دعوت دی تھی، کچھ لوگوں کو دعوت دی تھی کہ بھائی میرے گھر میں وہ پروگرام ہے، ایصال ثواب کا پروگرام ہے اور بخشش اور نجات کا پروگرام ہے، اور یہ آپ آ جائیے گا، یہ آپ آ جائیے گا۔ اور ایک بندہ آیا تھا علامہ صاحب کو ملنے کے لیے، فون کیا، بولا کہاں پر ہے؟ بولا یار وہ محمد جان کے گھر میں جو ہے نا وہ ہے پروگرام، میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو بھی آنا ہے تو آ جائیں۔ اب دعوت والے نے نہیں بلایا تھا، یہ نہیں بلایا تھا، وہ بن بلائے مہمان آ گیا تھا، بن بلائے مہمان، یہ پکی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کسی کے گھر میں بن بلایا کوئی چلا جائے اس سے بڑا چور کوئی نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ میں اگر بڑی بات بتا رہا ہوں، میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ سنیے، بڑی پتے کی بات ہے۔ اوے کسی اور دعوت پر، کسی اور دعوت پر، کسی اور موقع پر بن بلائے جاؤ تو تم چور ہو جاتے ہو۔ میرے حبیب فرماتے ہیں رب پوچھتا ہے بتائے کون کون آیا تھا؟ فرمایا کچھ کو تو محمد جان نے دعوت دی تھی، کچھ بن بلائے آ گئے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اور دعوتوں میں چور ہوتے ہیں، میرے یار کی دعوت میں آ جائیں تو جو بلائے ہوئے ہیں وہ بھی بخشے جائیں گے، اور جو بن بلائے ہیں وہ بھی بخشے جائیں گے۔ اور بڑا زبردست جملہ ہے، میرے حبیب نے فرمایا لا یشقى جلیسہم، فرمایا جو یاروں کے محفل میں پھر بھی نامراد لوٹے ہے۔ اوے یاروں کی یار ہمارے ہیں نا، اوے سجنہ کو لو آوے تھے پھر بھی اس سے اتنا جنی ہو ہی نہیں سکتا نہ جرا۔ تو گل لے رہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کوئی بلایا ہوا آتا ہے تب بھی دامن بھر کر کے لے جاتا ہے، اوے بین بلایا آتا ہے تب بھی وہ بخشش اور نجات کا پروانہ لے کر کے جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ قرآن پاک میں میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، 2 آیتیں پڑھی تھی، بڑا لمبا چوڑی ہو جائے گا، ایک آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ارشاد کر کے میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ قرآن کہتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یاد رکھیے گا کائنات جو ہے نا ہم لوگ 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، کچھ ما فوق الارض ہیں، کچھ ما تحت الارض ہیں، بس کوئی معلق بین السماء والارض نہیں ہے۔ وہ لوگ جو زمین کے نیچے ہیں ایک قسم وہ ہے، ایک وہ جو زمین کے اوپر ہیں، وہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، کوئی نہیں ہے بھائی۔ تو قرآن پاک میں 2 بندوں کا ذکر ہوا اس آیت میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، کچھ لوگ وہ ہیں جو ما تحت الارض ہے، زمین کے نیچے چلے گئے، وہ ہمارے مرحومین ہیں، وہ ہمارے
کچھ لوگ وہ ہیں جو زمین کے نیچے چلے گئے، وہ ہمارے مرحومین ہیں. کچھ لوگ اوپر ہیں جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسے کہتے ہیں ما فوق الارض، زمین کے اوپر والے. کچھ زمین کے نیچے والے. کنیکشن ہے یا ختم؟ او بھائی وہ وہاں چلے گئے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کنیکشن ہے یا ختم؟ ایک صاحب کہنے لگے کنیکشن ختم ہے. میں نے بولا وہ کیسے؟ کہنے لگے جی بڑی زبردست دلیل ہے. میں نے بولا دلیل دے. ہم بھی بچہ گوٹھیاں نہیں کھیل کر کے پڑھے. ہم بھی بچہ ایسے نہیں پڑھ کر کے آئے. دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے دیکھو یہ ہے عالم دنیا، وہ ہے عالم برزخ. یہ الگ کنٹری ہے، وہ الگ کنٹری ہے. یہ الگ ملک ہے، وہ الگ ملک ہے. یہ الگ سٹی ہے، وہ الگ سٹی ہے. اور اصول یہ ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے کنیکشن کرنے کا. جی یہ موبائل ہے نا، موبائل ہمارے پاس جو سمیں ہے نا، سمیں یہ ہمارے ملک میں کام کرتی ہیں، دوسرے ملک میں کام نہیں کرتی. مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ جو سم ہے یہ ہمارے ملک میں کام کرتی ہے، دوسرے ملک میں کام نہیں کرتی، اس لیے وہ الگ سٹی ہے. یہ الگ سٹی ہے، وہ الگ کنٹری ہے. یہ الگ کنٹری ہے تو سمیں کام نہیں کرتی. جیسے سمیں کام نہیں کرتی، جو زمین کے نیچے چلا گیا وہ الگ کنٹری میں چلا گیا، جو زمین کے اوپر ہے یہ الگ کنٹری میں ہے، تو کنیکشن ختم. میں نے کہا تمہارا کنیکشن نہیں جڑا ہوا، میری سم دونوں کائنات میں ملتی ہے. میں نے کہا جو میرے پاس سم ہے نا وہ پوری دنیا میں کام کرتی ہے. میں بڑی پتے کی بات. وہ کہنے کا وہ کیسے؟ میں نے کہا تمہاری سم ہے نیشنل، میری سم ہے انٹرنیشنل. تمہاری سم ہے نیشنل، وہ اپنے ملک تک محدود رہے گی. میری سم ہے انٹرنیشنل، ادھر بھی کام کرے گی. سنیو توجہ رکھیے گا، جملہ بڑا پتے کا باندھا تمہارے حوالے کر رہا ہوں. سم جو ہے انٹرنیشنل ہو تو اس سٹی میں بھی کام کرے گی، اس سٹی میں بھی کام کرے گی، اس دھرتی پر بھی کام کرے گی، اس دھرتی پر بھی کام کرے گی. میں نے کہا ہمارا کنیکشن ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے دل میں محبت رسول کی سم فٹ ہو چکی ہے، اور محبت رسول کی جو سم ہے وہ انٹرنیشنل ہے. وہ یہاں بھی کام دیتی ہے، وہاں بھی کام دیتی ہے. نعرہ تکبیر، زندہ باد. اور میں نے کہا تمہارا نہیں چل رہا نا. میں نے بولا تم نہیں کیا کرو، نہ دسواں کیا کرو، نہ چہلم کیا کرو، نہ برسی کیا کرو، نہ فاتحہ پڑھا کرو، کچھ بھی نہیں کیا کرو. تمہارا کنیکشن ختم ہے، ہمارا کنیکشن ختم ہے. زور سے بولو ہمارا کنیکشن ختم ہے. جن کا کنیکشن نہیں ہے وہ نہیں کرتے، جن کا ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ایک اور جملہ سنا دو. ایک اور جملہ بڑا توجہ طلب ہے. اللہ اکبر. اب یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. کچھ زمین کے اوپر والے ہیں، کچھ زمین کے نیچے والے ہیں. کنیکشن ختم نہیں ہوتا تو فائدہ بھی تو ختم نہیں ہوگا نا. کہنے لگا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ایک صحیح امام احمد بن حنبل نے ابو داود میں 2 جگہ یہ حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا مل میت کل غریق المتغوث. حضور نے فرمایا یہ جو مردہ ہوتا ہے نا، مردہ یہ ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتا ہے. کس کی طرح؟ ڈوبنے والے فریادی. بیٹا آپ بات کر لیں، ادھر میری توجہ رکھے. وہ ڈوبنے والے بندہ جب ڈوب رہا ہے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ بولو یار بچاؤ. یہ صحیح حدیث ہے، ضعیف یہ بھی نہیں ہے. ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ضعیف شیف کچھ نہیں کرتے ہم. ہاں ضعیف نہیں، پکی حدیث ہے. حضور نے فرمایا جب کوئی قبر میں بھائی چلا جائے، حدیث ہے پاک کے لفظ ہے، بھائی چلا جائے، باپ چلا جائے، بیٹا چلا جائے، بڑا چلا جائے، بزرگ چلا جائے، اپنا چلا جائے، غیر چلا جائے، مگر غیر بمانی مسلمان ہو.
ہاں یہ نہیں کہ سارے پھر ہاں کلمہ پڑھنے والا ہو، اپنا نہ ہو کلمہ پڑھنے والا کوئی، وہ تو غیر، تو پھر رہا ہی نہ رہنے، پھر تو غیر کہاں رہا ہے، وہ تو اپنا ہی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اب سنیے یہ حدیث پاک حضور نے ایسے نہیں فرمائی، حضور نے ایسے نہیں فرمائی چلو ایسا ہے کہ ڈوبنے والا فریادی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، حضور نے، آپ نے فرمایا میت ایسے ہے جیسے ڈوبنے والا فریادی، اب وہ کہہ رہا ہے بچاؤ، حضور یہ فرما دیتے یار وہ الگ کائنات میں ہے، تم الگ کائنات میں ہو، وہ الگ سٹی میں ہے، تم الگ سٹی میں ہو، رہنے دو۔ فرمایا نا، فرمایا یا رسول اللہ جب وہ بندہ پکار رہا ہوتا ہے، میرے ابا نے مجھے پکارا بیٹا مدد کے لیا، قبر میں نہیں جا سکتا میں، قبر میں۔ آپ کے ماموں کا انتقال ہوا ہے، ماموں کے بچے ہیں، ماموں کے بچے ہیں، گھر والے ہیں، عزیز ہیں، اپنے ہیں، دوست ہیں، حدیث پاک کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، یہ حدیث پاک کے الفاظ میں دہراتا ہوں۔ فرمایا وہ سب کو پکارتا ہے، وہ کیا ہے؟ سب کو پکارتا ہے، قبر میں ہم نہیں جا سکتے، مصطفیٰ نے یہ کہہ کر کے چھوڑ نہیں دیا، فرمایا وہ تمہیں وہ پکار رہا ہے مجھے بچاؤ، قبر میں میں نہیں جا سکتا، مر میں نہیں سکتا، مصطفیٰ کی بات کو بھی سچا کرنا ہے، مصطفیٰ کی بات کو بھی سچا کرنا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا کرتا ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا ینتظر دعوت آخن او ابن او من او صدیق، فرمایا وہ کچھ نہیں کرتا، وہ انتظار کرتا ہے میرا یار ہاتھ بخشش کے لیے کب اٹھاتا ہے، یہ دعا کب کرتا ہے، استغفار کب کرتا ہے، تم ایثار ثواب کرتے ہو، اللہ اس ڈوبنے والے کو بچا کر کے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، لوگ پوچھیں نا یار یہ اشارے ثواب کیوں کرتے ہو، بورا ہم بچاؤ کا تدبیر کرتے ہیں، بچاؤ کی تو حدیث پاک ہے، ورنہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ 9ویں صدی کا امام ہے، جاگتے ہوئے 75 مرتبہ نبی کا جاگتے ہوئے دیدار کیا ہے، جاگتے ہوئے 75 مرتبہ نبی کا دیدار کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بغداد شریف میں ایک رہتا تھا چور، اور وہ کفن چوری کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ کفن چوری کرتا تھا۔ بغداد شریف میں ایک ولیہ رہتی تھی، اس کا ہو گیا انتقال، جب وہ مرنے لگی نا اس نے سوچا اس نے کفن تو اتارنا ہے، اس کو بلا کر کے پیسے دے دیتی ہوں، کم از کم میرا کفن رہنے دینا، میرا کفن ہے۔ ولیہ نے اس کو بلایا، اس کو بولا بھائی تو غلط کام کرتا ہے، لوگ اس کو اپنے مرحومین کو پردے میں ڈالتے ہیں تو پردے اٹھاتا ہے، اللہ کے لیے یہ پیسے لے لے، میرا کفن مت اتارنا۔ بولا جی ٹھیک ہے بہن، مسئلے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مگر عادت گندی کیسے جاتی ہے؟ ویسے نہیں جاتی، عادت سر جائے تو عادت جائے نا جی، اور سارے ویسی دے عادت ویسی نہ یارا، اور عادت کیسے؟ عادت جا ہی نہیں رہی، عادت جا ہی نہیں رہی۔ رات کو آئیے اس جلال الدین سیوطی کو اٹھائیے، اللہ کی قسم سیوطی لکھتا ہے رات کو اس نے جنازہ ہو گیا، صبح جا کر کے جنازے میں شریک ہو گیا، جنازے میں قبر تک پہنچا اور رات کو سو رہا تھا، پھر دل میں خیال آیا ارے اپنا دھندا تو شروع کر، اور وہ کفن چور کہتا ہے میں نے پیسہ لیا ہوا تھا، وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں کفن نہیں اتاروں گا، قبر کی بے حرمتی نہیں کروں گا، لاش کی بے حرمتی نہیں کروں گا۔ فرماتا ہے میں نے رات کے 4 بجے جا کر کے جب کفن قبر کو میں نے مٹی ہٹائی اور ہاتھ ڈالا، کفن اتارنے لگا، اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا جنتی ہو کر کے جنتیوں کے لباس اتارتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ یاد رکھے، جنتی ہو کر کے، ذرا زور سر، جنتی ہو کر کے جنتیوں کے لباس اتارتا ہے۔ بندہ وہیں گڑ گیا، کہنے لگا بہن مسئلہ یہ ہے تو جنتی ہے یہ موقع بتا رہا ہے، تو جنتی ہے یہ بات بتا
رہی ہے کہ تو نے میرا ہاتھ پکڑا، میں کیسے جنتی ہوں؟ فرمایا میں نے رب سے وعدہ کیا تھا، اے میرا رب جو بھی میرے جنازے میں شریک ہو جائے اسے جنت بھیج دینا۔ بدبختی کے ساتھ تو بھی میرے جنازے میں شریک ہو گیا تھا، میرے رب نے میرا وعدہ نبھا دیا ہے۔ یہ بھیج جاتے ہیں، ہم جو بھیجتے ہیں جاتا ہے، کیا جاتا ہے۔ اور سنو، میں اگلی خدا کی قسم یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، مشکات شریف کی حدیث ہے، مولویوں کو بولو بیٹھے اس کے اوپر ہم بیٹھ کے بات بھی کریں گے۔ ضعیف شریف کچھ نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں آپ کو صحیح، ضعیف شریف کچھ نہیں ہے، باقی بات بیٹھ میں بات کر لیں گے۔ ہیں یہ جو ہم بھیجتے ہیں نا، جو ہم بھیجتے ہیں، آپ جو بھیجتے ہیں اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، جو رب پیش کرتا ہے اس کی حیثیت اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ میں آخری بات ختم کر رہا ہوں، اور میرے حبیب فرماتے ہیں اے زندہ لوگوں اپنے مردہ کو ہدیہ بھیجا کرو، سبحان اللہ، اپنے مردہ کو ہدیہ بھیجا کرو۔ ہم تو بڑے شہنشاہ لوگ ہیں، ہم تو بھائیوں کو ہدیہ نہیں دیتے، بہنوں کو ہم ہدیہ نہیں دیتے۔ عید والے دن بھی بہن انتظار کر رہی ہے، کچھ تو مہربانی کر رہی ہے، کچھ تو بھائی آئے گا کچھ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں کرو یار، نہیں کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں بتا رہا تھا سنیں، میں بات ختم کر رہا ہوں، ہدیہ بھیجا کرو، ہدیہ بھیجا کرو۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا زندہ لوگوں تم مردہ کو کنیکشن ہوگا تو ہدیہ بھیجیں گے نا، کنیکشن ہے ہوگا تو اور کنیکشن کے لیے سیم بھی ٹھیک رکھیں، آپ سیم بھی ٹھیک رکھیں۔ ہر بندے کے ساتھ ہر جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بندے کے درس میں جا رہے ہیں، ہر بندے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، عقیدہ برباد ہو رہا ہے۔ کوئی پتہ نہیں جی مولوی صاحب کا مسئلہ ہوگا، اور بھائی مولوی صاحب نے میں آپ کی جگہ پر نہیں آنا، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے بھائی ہم اپنا عقیدہ ٹھیک رکھیں گے تو اگلی نجات ہوگی نا۔ اللہ اکبر۔ میں بات بتا رہا تھا، میرے حبیب نے فرمایا اے زندہ لوگوں اپنے مردوں کو ہدیہ بھیجا کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ ہدیہ جو ہم بھیجتے ہیں پہنچتا ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا تم تھوڑا بھیجتے ہو، اللہ جبل احد کے برابر بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ کتنا خرچہ کیا ہوگا آپ لوگوں نے؟ بہت بڑا کر لیا ہوگا، مگر جتنا اللہ پیش کرے گا اس کی تو کڑا کو بھی نہیں پہنچے آپ، اس کی کڑا کو بھی نہیں، اس کی تو شٹان کو بھی آپ نہیں پہنچے، اس کی شٹان کو بھی نہیں پہنچے۔ اگلا جملہ، اے تم اگر بہنوں کو ہدیہ پیش کرتے ہو تو خود دینے جاتے ہو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ جو تم ہدیہ پیش کرتے ہو دعاؤں کی شکل میں، استغفار کی شکل میں، ایصال ثواب کی شکل میں، فرمایا یہ ایسے نہیں پہنچ جاتا، جبریل امین نورانی برتن میں رکھتے ہیں اور جبریل امین وہاں پہنچاتے ہیں۔ کون پہنچاتے ہیں؟ جبریل امین بھیجاتے ہیں۔ بھائی ایک بات ہے، کنیکشن پاورفل ہے ہمارا پھر۔ ہاں کنیکشن ہمارا پھر بات میں اللہ تعالی ہمارے محمد جان کے ماموں جان تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے علماء ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نعت خواں حضرات، ہمارے یہ سارے صاحبان علم و فضل ہیں، میں ناقص نکارہ بندہ ہوں۔ اللہ ہمارے جملہ مرحومین کی قبور پر اپنی رحمت و رضوان کا نزول فرمائے۔ اللہ ہمارے
اس گھر میں جس بھائی کا انتقال ہوا اللہ رحمت نازل فرمائے۔ موت فوت ہوتی رہتی ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اگلا جو مرحلہ ہے بچوں کے لیے، اس گھر کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے، بیمار ہیں گھروں میں، اللہ سب کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔